صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور تاج الشریعہ کا سفر استنبول۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ حضور تاج الشریعہ چند لوگوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ وہیں ترکی کے مشہور سنی عالم دین شیخ محمود جبالی حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور تاج الشریعہ تراویح کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ بعد فراغت شیخ جبالی کی حضور تاج الشریعہ سے ملاقات ہوئی۔ اس سے قبل مفتی عاشق حسین کشمیری صاحب سے ہندوستان کے دیوبندیوں کے بارے میں سوال ہوا۔ آپ نے سارے واقعات بتائے، ان کے گندے عقیدے کی انفارمیشن ان کو دی، جس سے شیخ جبالی بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ یہ لوگ ترکی آتے ہیں اور خود کو نقش بندی کہہ کر خاص و عام کو گمراہ کرتے ہیں، میں جا کر ان کی پول کھولوں گا۔ اس کے بعد شیخ جبالی اجازت لے کر روانہ ہو گئے۔ ویسے تو کئی مرتبہ حضرت کا ترکی جانے کا ارادہ ہوا، لیکن مصروفیات کے پیش نظر نہ جا سکے، لیکن شیخ جبالی کی ملاقات نے ترکی آنے پر مجبور کر دیا۔ جب حضور تاج الشریعہ یورپ کے دورے سے فارغ ہوئے، اسی درمیان استنبول آپ تشریف لے گئے۔ ترکی میں بہت ساری جگہیں زیارت کے قابل ہے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے حضرت نے صرف استنبول کو ترجیح دیا، کیونکہ اسلامی تاریخ میں اس کا ایک خاص مقام ہے۔ اس شہر یعنی استنبول میں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں، مگر ہمارے لیے ان میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل توپ کاپی میوزیم، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام و اہل بیت عظام کے آثار مبارکہ ہیں۔ صحابہ کرام و تابعین اعظام کے مزار مقدسہ اور کچھ تاریخی مسجدیں تھیں جو کاریگری کا بہترین نمونہ تھی۔ استنبول کے لوگ فطرتاً خوش مزاج، عقیدتاً پختہ سنی، مذہباً حنفی اور مشرباً زیادہ تر نقش بندی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کاملین سے جنون کی حد تک محبت کرنے والے لوگ ہیں، مگر رہن سہن اور لباس میں یورپی تہذیب کافی حد تک اثر انداز ہو چکی ہے، جسے دیکھ کر واقعی دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طفل انہیں اس دلدل سے نکالے، آمین۔ حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رضی اللہ عنہ اور آپ کے جانشین حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان قادری دامہ ظلہ اپنے چند رفقا کے ساتھ 7 ستمبر 2014 عیسوی کی شام صبیحہ ہوائی اڈے پر اترے۔ آپ کے میزبان آپ کو ریسیو کرنے کے لیے ہوائی اڈہ پر آئے، پھر حضور تاج الشریعہ اپنے قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ کثرت سفر کے باعث کافی تھکان تھی، اس لیے آپ آرام فرمانے لگے۔ دوسرے دن یعنی 8 ستمبر 2014 عیسوی کو صبح صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، اور وہاں لوگوں کی کافی بھیڑ تھی، جو کوئی دیکھتا آپ کی طرف کھینچتا ہوا چلا آتا اور اجازت لے کر دست بوسی کرنے لگتے۔ دکاندار اپنی دکان سے نکل کر حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے میں جد و جہد کی، پھر وہاں فاتحہ خوانی کر کے بھیڑ سے بچتے ہوئے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کی حاضری حضرت کعب انصاری وغیرہ کی بارگاہ میں ہوئی۔ وہاں بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، بہت آرام سے فاتحہ خوانی ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہوئے قیام گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تیسرے دن حضور تاج الشریعہ اور آپ کے رفقا ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ شیخ محمود جبالی نے یہاں کے مشہور علماء کرام کے ساتھ میٹنگ رکھی ہے۔ پس ظہر کی نماز کے بعد حضرت میٹنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ شیخ جبالی نے ایک گاڑی بھیجی تھی جو آگے آگے گائیڈ کر رہی تھی۔ جب حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو شیخ جبالی اپنے احباب کے ساتھ استقبال کے لیے حاضر تھے۔ انہوں نے گرم جوشی سے حضرت کا استقبال کیا اور اندر لے گئے۔ اندر ایک بہت بڑا ہال تھا۔ حضور تاج الشریعہ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ کے دائیں حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان قادری دامہ ظلہ تشریف فرما ہوئے۔ مدعو تمام علماء کرام اکٹھا ہوئے اور پھر محفل کا آغاز قرآن مقدس سے ہوا۔ شیخ جبالی نے ترکی زبان میں اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قدس سرہ اور حضور تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کا مفصل تعارف کرایا، جس سے حاضرین محفل بہت محظوظ ہوئے اور ان کے دلوں میں اعلیٰ حضرت اور حضور تاج الشریعہ کی عظمت اور بڑھ گئی۔ تعارف کے بعد علماء اکرام نے حضور سے چند سوالات پوچھے۔ حضور نے نہایت ہی مختصر اور جامع انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل جواب ارشاد فرمائے۔ حضرت کے ان جوابات سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ محفل تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی، پھر صلاۃ والسلام اور حضرت کی دعا پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس محفل میں استنبول کے اکابر علماء حاضر ہوئے۔ محفل کے اختتام پر تقریباً سبھی اجازت حدیث، تفسیر، فقہ وغیرہ طلب کی۔ حضرت نے ان سب کو اجازت کے ساتھ سند بھی عطا فرمائی۔ شیخ جبالی اور ان کے احباب نے کھانے کا بھی انتظام کیا تھا، اس لیے محفل کے بعد کھانے کا دور بھی چلا۔ کھانے میں دال، چاول، گوشت، سلاد، لسی اور ترکی روٹی تھی۔ گوشت دیکھ کر حضور تاج الشریعہ کو تھوڑا تھوڑا تذبذب ہوا تو شیخ فوراً بول پڑے کہ آپ لوگ بے روک ٹوک کھائیے، یہ اپنے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت ہے۔ پھر کھانے سے فراغت کے بعد حضور تاج الشریعہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے ایک بزرگ شیخ انیس القادری کی دعوت پر ان کے گھر گئے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، پھر انہوں نے اپنے دستور کے مطابق کچھ کھجوریں کھلا کر قہوہ پلایا اور اپنے گھر پر رکھے ہوئے تبرکات کی زیارت کرائی۔ تبرکات میں یہ چیزیں تھیں: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، بٹن مبارک، خاک شفا، قبر انور کی چادر مبارک کا ٹکڑا، غوث پاک کے مزار شریف کی چادر کا ٹکڑا، کربلا کی مٹی اور سرکار کی ناقہ کے پائے مبارک کا نقش وغیرہ۔ تبرکات کی زیارت کے بعد آپ اجازت لے کر قیام گاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ چوتھے دن حضور تاج الشریعہ اور آپ کے رفقا ٹاپ کاپی میوزیم کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مشہور و معروف بلو مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر ٹاپ کاپی میوزیم جو مسجد کے پاس ہی تھا، حضور قائد ملت حضور تاج الشریعہ کو لے کر اندر چلے گئے۔ پھر وہاں کافی تبرکات کی زیارت ہوئی، جن میں سے کچھ یہ تھے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال شریف، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمار بن یاسر وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تلواریں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جبہ مبارک، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جبہ مبارک اور صندوق، خانہ کعبہ شریف کا میزاب رحمت اور چابی مبارک، اور مسجد حرام اور مسجد نبوی کے کچھ پرانے نقشے۔ وہاں پر مقامی لوگوں نے بتایا کہ ان تبرکات کی زیارت کرنے کے بعد بہت سارے غیر مسلم کو ایمان کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ ترکی 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، زیادہ تر حصہ یورپ میں ہے اور کچھ حصہ ایشیا میں ہے۔ حضور تاج الشریعہ اور آپ کے رفقا زیارت سے مشرف ہونے کے بعد ترکی کے بڑے اور مشہور عالم دین شیخ محمود آفندی علیہ رحمہ سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا گھر ایشیا والے حصے میں تھا جو استنبول سے کافی دور ہے۔ حضرت شیخ محمود آفندی علیہ رحمہ کے یہاں سے بھی ایک گاڑی آئی تھی جو آگے آگے گائیڈ کر رہی تھی۔ ان کے گھر پر بھی شیخ جبالی اور بہت سارے احباب اور تلامذہ استقبال کے لیے حاضر تھے۔ ان لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کا شاندار استقبال کیا، پھر اندر لے گئے۔ وہاں حضور نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر شیخ محمود آفندی علیہ رحمہ سے ملاقات کے لیے ان کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ محمود آفندی علیہ رحمہ کثرت عمر کی وجہ سے کافی کمزور تھے، اعضاء بھی مکمل طور سے کام نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد بھی آپ دنیا و ما فیہا سے بے خبر، تسبیح ہاتھ میں لیے اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ گئی تھی کہ چلنے پھرنے اور ہاتھ پیر چلانے سے معذوری ہو گئی تھی۔ قوت گویائی، قوت بینائی اور قوت سماعت، یہ ساری قوتیں مضمحل ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ میں ایک ترجمان تھا جو اونچی آواز میں سامنے والے کی بات کو دہراتا تھا۔ شیخ محمود آفندی اور حضور تاج الشریعہ نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ شیخ جبالی نے کچھ شیخ کو حضور تاج الشریعہ کے بارے میں بتایا اور کچھ
تاج الشریعہ کو شیخ کے بارے میں بتایا۔ پھر دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو دعائیں دی اور پھر کمرے سے باہر تشریف لے آئے۔ یہاں بھی کھانے کا انتظام تھا۔ پھر حضور تاج الشریعہ اور آپ کے رفقا نے کھانا تناول فرمایا، پھر نماز مغرب ادا کی، پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس دوران بہت سی علمی باتیں ہوئی۔ شیخ جبالی نے قبر کو سجدہ کرنے کے بارے میں پوچھا کہ شرعاً کیسا ہے، جس کا مدلل جواب دیا گیا۔ پھر مزید یہ بات بھی بتائی گئی کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اس موضوع پر باقاعدہ ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس میں انہوں نے سجدہ تعظیمی کی حرمت بے شمار دلائل سے ثابت فرمائی ہے۔ پھر شیخ جبالی نے ابن تیمیہ کے بارے میں موقف پوچھا تو انہیں جواب دیا گیا کہ الجوہر المنظم وغیرہ کے حوالے سے کہ وہ کافر نہیں ہے بلکہ گمراہ گر ہے۔ چلتے چلتے شیخ جبالی نے حضور تاج الشریعہ سے کہا کہ آپ ایک شخص کے لیے بد دعا کریں جو وقتاً فوقتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا رہتا ہے۔ حضرت نے پوچھا کس قسم کی گستاخی؟ انہوں نے کہا کہ کہتا ہے کہ سرکار ہماری طرح بشر ہیں، معاذ اللہ، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نے دعا فرمائی کہ اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہے تو اس کو ہدایت مل جائے، ورنہ ہلاک ہو جائے اور مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد حضور تاج الشریعہ قیام گاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ قیام گاہ تشریف لانے کے بعد تمام ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد آپ آرام فرمانے لگے۔ پھر صبح اٹھے تو فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے جلدی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور ترکی کو الوداع کہا۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، لائک کیجیے اور خوب شیئر کیجیے۔